سید علی گیلانی کی شہادت اور نسیم احیر کی یادیں۔ اسامہ بن لادن کے قتل کو اس صدی کا سب سے بڑا قتل کہا جا سکتا ہے۔ امریکہ اسی کی تلاش میں لاؤ لشکر کے ساتھ ساتھ سمندر پار آیا تھا۔ اسامہ کو طالبان نے امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو امریکہ بپھر گیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا اور تاریخ ابھی زیر تحریر ہے۔ اسامہ کو ہلاک کر کے امریکہ نے اس کی میت سمندر میں جہاز کے ذریعے گرا دی۔ اپنی طرف سے بن لادن کا وجود امریکہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کی خاک کی ڈھیری بھی نہیں بننے دی۔ نہ جانے امریکہ کو اس کی قبر سے کیا خطرہ تھا۔ امریکہ کے افغانستان 20 سال زیر یلغار رہا، بالآخر ان لوگوں کے ساتھ امن معاہدہ کر کے واپس چلا گیا جن کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ جب تک دنیا کا وجود ہے امریکہ کی افغانستان میں ذلت اور رسوائی کا چرچا رہے گا۔ جب بھی کہیں اس حوالے سے بات ہوگی تو بن لادن کا ذکر ہونا فطری امر ہے۔ قبر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ ایسے سوالات کی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں اور نمرود و فرعون جیسے راندہ درگاہ لوگوں کی قبروں کے بارے میں لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، یعنی ان کی قبروں کے بارے میں بہت کم اور ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ علی گیلانی اپنے ہی وطن میں بھارت کی سفاکیت اور بربریت کا نشانہ بنتے رہے۔ قید کے دوران وہ شہید ہو گئے۔ ان کو بھارت نے زبردستی ان کی وصیت کے برعکس دفن کر دیا۔ قابض پولیس نے سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا، اہل خانہ کو ہراساں کیا، میت کو ان سے چھین کر جمعرات کی صبح جبری سپرد خاک کر دیا۔ بزرگ حریت رہنما کی میت کو زبردستی تحویل میں لینے کے دوران مزاحمت پر قابض پولیس کے تشدد سے علی گیلانی کا بیٹا اور بہو زخمی ہو گئے۔ سری نگر میں سخت کرفیو نافذ اور کسی بھی جگہ جلسے یا تعزیتی اجتماعات منعقد کرنے یا جلوس نکالنے پر پابندی ہے۔ سید علی گیلانی اور ان کے اہل خانہ چاہتے تھے کہ ان کی تدفین سری نگر کے مزار شہداء میں کی جائے۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے خوف سے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ انہیں حیدر پورہ میں اپنے گھر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر دفن کر دیا گیا۔ بھارتی فورسز جبر کے ہتھ کنڈوں اور حربوں سے یہی کچھ کر سکتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بھارت ہی ہے جس نے کشمیری لیڈر مقبول بٹ کو بغیر اس کے کسی جرم کے تہاڑ جیل میں پھانسی دی اور وہیں اسے دفن کر دیا۔ اس سے مقبول کی مقبولیت میں کمی تو نہیں آ سکی۔ علی گیلانی کو ان کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا جاتا تو بھارت کا کچھ نہ جاتا۔ جبری تدفین کر کے بھارت خود ایکسپوز ہوا ہے۔ علی گیلانی کس بلند بایا شخصیت کے مالک تھے، اس کا اندازہ دنیا بھر میں ان کے لیے کہے گئے کلمہ خیر اور جگہ جگہ ادا کی جانے والی غائبانہ نماز جنازہ سے ہوتا ہے۔ بھارت کے تمام تر جبر کے باوجود علی گیلانی کو پاکستانی سبز حلالی پرچم میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ زیر نظر تحریر سے قبل میری ملک نسیم احمد احیر سے بات ہوئی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے قریبی اور معتمد ساتھی رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جنیجہ حکومت میں فوج کے نمائندہ اور وزیر تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے جنیجہ حکومت کا خاتمہ کیا تو نسیم احمد احیر کو نگران حکومت میں وزیر داخلہ برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی وزارت بھی تفویض کر دی۔ اس موقع پر جنرل ضیاء الحق نے انہیں بریفنگ کے لیے بلایا۔ احیر صاحب کہتے ہیں کہ امور کشمیر کی وزارت ملنے پر میں صدر جنرل ضیاء الحق سے ملا تو میں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی تجویز دی، جس پر جنرل صاحب نے ایک لیکچر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، اس کے حل تک بھارت کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ کشمیر پر کسی صورت سودے بازی اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اسے کسی بھی صورت پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے پر وجود میں آیا۔
کشمیر پر سمجھوتا دو قومی نظریے کی نفی ہوگی۔ دو قومی نظریے کی نفی پاکستان کے وجود کی نفی ہے۔ استصواب بہترین حل ہے جو جب بھی ہوا کشمیری پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہوں گے۔ نسیم احیر کہتے ہیں کہ جنرل رحیل شریف آرمی چیف تھے، ان تک بھی یہ بات میں نے پہنچائی تو انہوں نے بھی کشمیر کو تقسیم کرنا مکمل ایجنڈا قرار دیا، جبکہ چین کے صدر شی جن پنگ نے یہی بات دوسرے پیراے میں کی کہ کشمیر طریق کا چھوڑا ہوا ایجنڈا ہے۔ وزارت کشمیر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے احیر صاحب کے کشمیری لیڈروں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ وہ سید علی گیلانی کی وفات پر بڑے رنجیدہ تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جس طرح افغانستان میں طالبان امریکہ کو شکست دے کر اقتدار میں پھر آئے ہیں، ضیاء الحق زندہ ہوتے تو طالبان کے ساتھ جشن فتح میں ضرور شریک ہوتے۔ نسیم احیر نے عطا اللہ مینگل کے انتقال پر بھی اظہار افسوس کیا۔ ان کی نظر میں مینگل صاحب بڑے قد کاٹ کے سیاستدان تھے۔ جس ملاقات میں جنرل ضیاء نے ان کو بریفنگ دی تھی، اسی میں عطا اللہ مینگل کا بھی تذکرہ ہوا۔ جنرل صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو مینگل سمیت کئی قوم پرست رہنما قید تھے۔ جنرل ضیاء الحق ان سے جا کر ملے اور رہائی کا حکم دیا۔ حسب عادت ضیاء الحق نے پوچھا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ اس پر مینگل نے کہا کہ وہ علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اس پر ضیاء صاحب نے کہا، اب جس بھی ملک جانا چاہیں ایک میڈیکل کا لیفٹیننٹ کرنل آپ کے ساتھ جائے گا اور سارا خرچہ حکومت کا ہوگا۔ اس پر بقول جنرل ضیاء کے مینگل کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو بھی آ گئے کہ ایسا اچھا سلوک ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے خرچہ لینے سے انکار کیا مگر تمام ادائیگی حکومت نے ہی کی۔ برصغیر تذکرہ اسی ملاقات میں جنرل ضیاء الحق سیاستدانوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اجارہ دار اور ہیں۔ میں نے کہا اچھے بھی ہیں، بااصول اور خوددار بھی ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا کسی ایک کا نام لے۔ میں نے غوث بخش بزنجو کا نام لیا تو انہوں نے کہا شہنشاہ ایران پاکستان آئے، ان کے اعزاز میں کھانا دیا گیا۔ بزنجو صحابی مدعو تھے مگر وہ لیٹ ہو گئے تو ان کی کرسی ہٹا دی گئی۔ کھانے کے دوران ہی وہ چلے آئے تو ان کی کرسی لانے کو کہا گیا۔ بزنجو نے اس موقع پر کہا کہ کرسی کی ضرورت نہیں، میں شہنشاہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ شکریہ۔